تو بریک لگا کے نیچے کرے گی، انہیں محبت میں مزہ آتا ہوتا ہے. اور خاص طور پر عورت کی جو محبت ہوتی ہے نا، بزرگوں نے لکھا یہ شراب کے نشے سے بری ہوتی ہے، شراب کے نشے سے بھی بری ہوتی ہے. اس طرح کی شرابی جو ہوتا ہے نا وہ نہیں سمجھتا، اس طرح جو ہے نا اس نشے کا مست بھی وہ بھی نہیں سمجھتا کسی بات کو. اللہ سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیماری بڑی خطرناک ہے، بد نظری والی، بے پردگی والی. کئی ساری بدبخت عورتیں ہیں نا اپنے خاوند کے ساتھ زندگی میں کبھی اچھے موڈ سے بات نہ کی ہوگی، اپنے شوہر کے ساتھ اچھے موڈ سے بات نہ کی ہوگی، لیکن باہر کے مردوں کے ساتھ منہ بنا بنا کے بات کرتی ہے. یہ بہت بڑی بے حیائی کی علامت ہے، اور اس بیماری کا ادراک عورتوں کو نہیں ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بدنگاہی، بے پردگی خاتمہ ایمان کے لیے بڑا نقصان ہو گیا اس کا. میری دادی اماں جو تھی، میں نے تقریباً 85-90 سال کی عمر میں فوت ہوئی. جب وہ فوت ہوئی نا، ان کے جنازے میں ایک بزرگ نے بیان کرتے ہوئے کہا آج اماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، مجھے لگتا ہے حیا کے معاملے میں اماں کا حیثیت سیدنا عثمان کے کہیں قریب قریب ہوگا. نہیں سمجھا؟ حیا کے معاملے میں سیدنا عثمان نے قول کہا، میں ان کو نے کہا تھا سیدنا عثمان کے قریب قریب ان کا حشر ہوگا. کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ شرم و حیا کے مسئلے میں، پردے کے مسئلے میں اتنا زیادہ حساس آدمی ہم نے نہیں دیکھا. بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو خاتمہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے. اس لیے ایک تو اگر بہت زیادہ کسی کی مجبوری نہ ہو عورتوں میں سے خاص طور پر، تو یہ بڑے جو موبائل ہیں نا یہ عورتوں کو استعمال نہیں کرنے چاہیے. بڑے موبائل بہت کم استعمال کریں، لیکن آپ لوگ لڑائی سے نہیں بات کرنی ہے سمجھ میں. آپ سن رہے نا، آپ کو بھی پتا ہے تماشا بنایا ہوگا، سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے نا، پوری بات اس آدمی نے ہماری نہیں سنی ہو تو مار کھا لیا پوری بات. مجلس میں وہ ساتھی نہیں ہے کوئی دور کا، اس لیے کہہ رہا ہوں. اس زندگی کو نصیحت کی نا دنیا کے چک لگایا، صحیح دانت گاڑے اس کو نا، تیز کی بھی نہیں دانت. مجھے اس نے کہا حضرت اس بیوی کو کیا کرے آدمی؟ میں نے کہا تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو اس نے کہا جی میں نے اس کو پردے کا کہا ہے، نماز کا کہا ہے. میں نے کچھ اور بھی کہا ہوگا، اتنا دانت اتنا جلدی نہیں لگتے. کہتے جی میں نے اس کو دور لگائی تھی. دو دور لگائی ہیں تو دو آگے سے پھر سے برداشت کرو اس کو، سمجھے نا. جب دور لگے گی تو آگے سے پھر بعض عورتیں تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں. یقین جانے ہمارے علاقے کے اندر ایک خاتون تھی، تھانے دار ڈرتا تھا اس سے. تھانے دار کو مارا اس نے. تھانے دار کو پتہ ہے کوئی پولیس والا ہے یہاں بیٹھا ہوا، عام پولیس والے کو مار نہیں ہوتا، تھانے دار کو تھپڑ مار دیا اس نے. اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے. اس نے کہا آئندہ پھر اس محلے میں نہیں آنا کبھی بھی. تو پتہ نہیں ہے پتلون والا آدمی اس محلے میں بند ہے، پتلون والا آدمی اس محلے میں بند نہیں آ سکتا. اسے خطرناک عورتیں ہوتی ہیں.
عورت جب بگڑ جائے نا، عورت بہت فتنہ ہے عورت. ان قید کنہ، یہاں تک کہ بعض صوفیاء نے لکھا ہے ان قید کنہ عظیم، عورت کے ہر بال کے نیچے 70 مکر چھپا ہوا ہے. یہ صوفیاں تو ٹھیک کر دے. یقین ہے یہ تربیت ہی پورا کورس ہے. ٹھیک ہے نا، بڑا زبردست کورس ہے یہ، تجربے کی باتیں ہیں. تو خاتمہ ایمان کے لیے سہیل صاحب جاگ رہے ہیں؟ خاتمہ ایمان کے لیے نا مشکل ہو گیا بہت زیادہ. بڑی مصیبت ہے یہ کہ خاتمہ ایمان بھی ہو جائے، اور بد نظری کی وجہ سے یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. طہارت کے حصول کے لیے اللہ نے جتنی مرد کو اجازت دی ہے نا، وہ سارے اختیار کرے. اشارہ کاشی ہے. باطنی طہارت کے لیے مرد کو جتنی طہارت رکھ سکتا ہو اس کی آخری حد تک ضرور جائے، کسی وسوسے کا شکار نہ ہو. یعنی وساوس کی زندگی جو ہے نا یہ اچھی زندگی نہیں ہے. وسوسے کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے. ہر وقت آدمی خطرے میں ہوتا ہے. طریقہ نقش بندیہ کا ایک خاص اعجاز یہ ہے کہ اس طریقے میں آدمی مجاہدے سے نکل جاتا ہے. شریعت طبیعت بن جاتی ہے. شریعت کیا ہو جاتی ہے؟ طبیعت بن جاتی ہے. لیکن نگاہ کا جو معاملہ ہے نا اس طریقے میں بھی بڑا خطرناک ہے. باقی جتنے طریقے ہیں نا لوگ بچتے ہیں، بچنا چاہیے، لیکن موت تک ایک زبردست مار کاروائی ہوتی ہے نفس کے ساتھ. اس طریقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعجاز رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں، برکت آ جاتی ہے، کچھ نسبت کی کرامت ہے. کچھ بندے کو اپنا مجاہدہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے سب کو میری؟ تو ایک تو یہ ہے کہ بے پردگی بد نظری سے اپنے ماحول کے اندر اس کو لانے کی کوشش کریں، اپنے ماحول میں لانے کی کوشش کریں اس کو، اور بہت سنجیدہ طریقہ اختیار کریں عورتوں کو سمجھانے میں، پردے کے اعتبار سے بھی، بد نگاہی کے اعتبار سے بھی. کیونکہ اس وقت جو ہم تربیت کے ماحول میں چل رہے ہیں نا، یا تربیت جو کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں. تو اللہ جو ہے وہ باطن کے اندر چھپی ہوئی ہر حال سے واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، دل کے اندر چھپے ہوئے راز کو جانتے ہیں. جس آدمی کی جیسے تربیت کرنی ہوتی ہے نا، اللہ والے بڑے عجیب تھے. جامع خیر المدارس ملتان میں ایک بزرگ استاد تھے، ان کا نام ہے حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. قاری رحیم بخش صاحب کے ایک شاگرد تھے کہ اس زمانے میں سلما آیا تھا. سلما، آج کل تو سلما کیا ہے، سلما سے بھی بڑے بڑے سلمے جیب میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس زمانے کا بڑا گناہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی کسی سلمے کے آگے پکڑا جائے، خاص کر کوئی شریف آدمی اگر سلمے کے آگے نظر آئے تو اس کے تو اخباروں میں آ جاتا تھا کہ وہ کھڑا تھا. ایک طالب علم جو تھا نا قرآن پڑھنے والا، وہ سلمہ دیکھتا تھا. مدرسوں میں ایک نگران ہوتا ہے، وہ نگران ہمیشہ جو ہے نا آ کے شکایت کرتا کہ استاد جی یہ سلمہ دیکھتا ہے، جب رات والے دن چھٹی ہوتی ہے تو یہ سلمہ دیکھتا ہے.
آپ علماء زیادہ بیٹھے ہیں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. وہ آگے سے آگے کہتا قاری صاحب یہ جھوٹ بولتا ہے، ضد کرتا ہے میرے ساتھ. بات آئی گئی ہو جاتی. ایک دن ٹکٹ سمیت رنگے ہاتھوں وہ پکڑا گیا. وہ طالب علم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. رنگے ہاتھوں سمجھتے ہیں نا، یعنی وہ چیز جس کے ہاتھ میں تھی آلے سمیت برآمد ہو جانا، اس کو کہتے ہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا. وہ پکڑا گیا، کلاس میں لایا. جب کلاس میں لایا تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنا دامن پکڑ لیا، ایسے گیلی اٹھائی اور کہا کہ آج تک میں نے یہ خیرات کسی سے نہیں مانگی، میں نے دامن کسی آگے نہیں پھیلایا. بیٹا تجھے خدا کا واسطہ ہے، تو اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے، بد نظری سے ایمان اندر نہیں رہتا، قرآن اندر نہیں رہتا، دفع کر اس کام کو، چھوڑ اس چیز کو. یہ اس زمانے کی بڑی بدنگاہی تھی. بات آئی گئی ہو گئی. یہ جو نگران تھا نا، یہ کہتا ہے کہ 40 سال بعد، 20 سال بعد، کتنے زمانے بعد رائے کے اجتماع میں علماء کے حلقے میں ایک آدمی بیان کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے مسافر کے انتظار میں کھڑے ہیں. تو میں نے پہچان لیا یہ تو وہ طالب علم ہے جس کو میں نے سلمے جانے سے پکڑا تھا. تو میں گیا جا کے اس سے ملاقات کی، مسافت کی ان سے، بزرگوں سے. تو بزرگ کے بعد مانتے ہیں، پہلے تو ساری کارروائیوں میں جیسے پہچان لیتا آدمی. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے ہمیں پہچانا ہے؟ اور میں نے پہچان لیا ہے. میں کہا جس دن سے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ کہا تھا نا کہ خیرات آج تک نہیں مانگی، کسی سے بھی نہیں مانگا، 40 سال ہو گئے، تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی، بدنگاہی بھی نہیں کی. 40 سال ہو گئے آج. اور کرک یہ لکی بروت کے علاقے میں کسی مدرسے میں شیخ الحدیث اور نو مرکز کا امیر بھی. سمجھے نا حکمت. تو گھر والوں کے ساتھ بھی کسی کو بھی سمجھانے کے لیے نا یہ پیارا سا سلوک اختیار کر لیں، یہ اختیار کر لیں اور یہ سمجھائیں کہ موت کا منظر پیش آئے گا. خاتمہ ایمان ایک بڑا مسئلہ ہے اور خاتمہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نگاہ محفوظ ہو. نگاہ کیا ہو؟ تو مر کے آدمی بڑی بڑی مصیبتوں سے آزاد ہوتا ہے. ان میں ایک بڑی مصیبت خاتمہ ایمان کی ہے. نمبر 2، حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو پیاس لگتی ہے، پیاس لگتی ہے بہت زیادہ. اور پیاس کی عام وجوہات بھی بیان فرمائی گئی ہیں. جس آدمی کے اندر صلہ رحمی نہ ہونا، سخت دل ہو، صلہ رحمی نہ ہو، اس آدمی کو مرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. کہنا سخت دل ہے، سخت دل ہے. صلہ رحمی نہیں، بھائی کا خیال نہیں، بہن کا خیال نہیں، پھوپھی چاچے کا خیال نہیں، خالہ کا خیال نہیں. قریبی رشتے ہیں جو اس کی شفقت سے محروم ہیں. ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی، اور خاص طور پر رشتے دار جو ہوتے ہیں یہ صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. رشتے دار صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کو موت کے وقت شدید پیاس لگتی ہے اور سمندر بھی پلایا جائے تو پیاس نہیں. اور یہ دوسری بڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا مرنے والے کو. یہ مصیبتیں ہم پہ باقی ہیں جو بھی بیان ہو رہی ہیں سر، یہ گزرے نہیں ابھی ہم. یہ جوان بوڑھے، عورتیں مرد
سب گزریں گے اس سے۔ مجھے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، آپ فرماتے تھے ایسی نیکیاں اپنے دامن میں ضرور رکھنا کہ جن کے گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ ایسی نیکی ضرور ہونی چاہیے، ایسی نیکی ضرور ہونی چاہیے اپنے پاس کہ جس کی گواہی اللہ کے علاوہ، کیونکہ جس کے ساتھ وہ نیکی کی ہے اس کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو، اس کی نیکی اس کے ساتھ کر کے ڈنڈورا نہ پھٹے کہ میں نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا تعلق ہو، ایسا تعلق ہو کہ وہ یوں سمجھے کہ میرے ساتھ بھی اس کا اچھا تعلق ہے، میرے ساتھ یہ ہے۔ یوں صلہ رحمی کرنے والے آدمی کا خاتمہ بڑا اچھا ہوتا ہے، خاتمہ بڑا اچھا ہوتا ہے صلہ رحمی۔ تو خاتمہ ایمان کے لیے ضروری ہے دنیا سے عافیت کے ساتھ رخصت ہونا، اور موت کے وقت کی پیاس سے، پھر کیونکہ ملک الموت کو ہم نے براہ راست دیکھنا ہے۔ جس ملک الموت کا نام سنا ہوا نا کہ یہ روح نکالنے والا فرشتہ ہے، یہ روح نکالنے والا فرشتہ ہے۔ میں اپنے اوپر یہ کیفیت دیکھ چکا ہوں خواب میں، یہ جو بیان کر رہا ہوں میں یہ کیفیت یہ دیکھ چکا ہوں۔ یقین جانیں کہ مرنے کے بعد آدمی کو جیسے خیال ہوتا ہے نا، مجھے دو چند قسم کے خیال اس وقت آئے جب میری روح نکل رہی تھی۔ میں نے کہا کاش اپنا یہ معاملہ سیدھا کیا ہوتا، یہ سیدھا کیا ہوتا، کاش میرے بیٹا بیٹھا ہوتا، بیوی ہوتی، میں فلاں کو یہ نصیحت کرتا، یہ نصیحت کرتا، یہ نصیحت۔ اب تو گیا مگر ختم ہو گیا۔ تو یہ احساس آدمی کو رہتا ہے، یہ احساس کر دیتا ہے۔ تو بہرحال خاتمہ ایمان کے لیے یہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ میں اس دن حضرت مولانا مفتی فضل الرحیم صاحب محترم جامعہ شیخ لاہور آپ انتقال کر گئے، ان کی ایک بات سن رہا تھا کہ لیکن ہائے موت میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں، موت میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کب آئے گی؟ میں اپنے اللہ سے کب ملوں گا؟ ہمیں تو ابھی دنیا میں رہنے کی کوئی حسرت نہیں ہے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی اللہ اپنے پاس بلا لے، مزید تاکہ گناہوں کا بوجھ ہم پہ نہ پڑے۔ خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا۔ شیخ نثار فقی صاحب فرماتے تھے میں نے اپنی موت کے وقت کے لیے ایک شعر تیار کیا ہے، یہ ملک الموت آپ ہاتھ ڈالے گا نا، ملک الموت، یہ میری بات گپ نہ سمجھنا، اچھا یہ ڈالنا ہے اس میں۔ اس واقعے سے میں نے گزرنا ہے، آپ نے بھی گزرنا ہے، دعا کرو اللہ خاتمہ اچھا کر دے، اللہ خاتمہ اچھا کر دے۔ اور جب دنیا سے ہم جا رہے ہوں اس وقت فرشتے ہمیں سلام کریں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تسلیاں ہوں اس وقت۔ اور میں نے ملک الموت کے لیے بھی ایک شعر تیار کیا، اہل ایمان جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوتا۔ آئے مکان چھوڑ دیا، گاڑی چھوڑ دی، بنگلہ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، یہ دنیا والے جانے، دنیا دار جانے، اہل دل کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو جو کہتے ہیں خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا، کیونکہ ملک الموت کو براہ راست دیکھنا ہے، ملک الموت کو براہ راست دیکھنا ہے، اور ملک الموت کو براہ راست
سب میں دیکھنا سننا ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ قرآن کہتا ہے بدکار، بے نماز، بے برد، بے شرم، بے حیا، جو خدا کے باغی نافرمان ہے۔ قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا، ان کے نشرا۔ اللہ کہتے ہیں قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو روح کو توڑ کے نکالیں گے، جو روحوں کو توڑ موڑ کے نکالیں گے۔ سیدنا عمر سے پوچھا کسی نے حضرت والنازعات غرقا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا خاردار جھاڑیوں کے اندر ریشم کی چادر کو پھینکو اور پھر اس چادر کو کھینچو، جس طریقے سے وہ کانٹے اس چادر کے ساتھ لگ کر اس چادر کی ایک ایک تار کو الگ کریں گے، ایک ایک دھاگا الگ کر دیتے ہیں، اس طریقے سے فرمایا مرنے والا فرق کرے، ایسے روح نکلتی ہے اس کی۔ روح کا رخصت ہونا تو آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فضلوں سے اللہ کے ذہن میں جب اتنے سے رخصت ہوتے ہیں ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں، یہ صلہ رحمی۔ آپ نے مرنا ہے، میں نہیں مرنا ہے۔ ہم رہتے ہیں جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، خاص طور پر رشتہ دار بہن بھائی، ان کے ساتھ اگر انبن ہو جائے نا آدمی کی تو یہ بڑے ظالم ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دل کی دیوار کہاں کمزور ہے، وہاں سے وار کرتے ہیں۔ آدمی رشتہ داروں کے مسئلے میں خاص طور پہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ آدمی کر بھی کچھ نہیں سکتا، کرنا نہیں چاہے تو کیا کرے۔ اس کے لیے یہ نسخہ سمجھیں، کسی کا بغض سینے میں نہ ہو، جو ہمارا مخالف ہے وہ بھی معاف ہے، جو موافق ہے وہ بھی معاف ہے، جس نے ہمیں گالی دی وہ بھی معاف، جس نے غیبت کی وہ بھی معاف، تاکہ ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے سینے میں ایک اللہ کا نام باقی ہو، باقی کوئی چیز نہیں۔ نقش بندی اگر بننا ہے نا تو دل پر اللہ کا نقش رکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں رکھنا۔ نقش بندیوں کے لیے ضروری ہے نقش، اس کی جیسے نقش بند، نقش بند کا یہی مطلب ہے کہ دل پہ اللہ کا نقش بندہ ہو، بس اور کوئی نقشہ دل پہ نہ ہو۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے میرے دامدار، لگتا نہیں ہے جی میرا اس میرے یار میں، 4 دن مانگ کر لائے تھے زندگی، دو کٹ گئے آرزو میں دو انتظار میں، دو کٹ گئے آرزو میں دو، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، کتنی جگہ کہاں ہے میرے دامدار۔ تو خاتمہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے سر، باوضو رہا کریں، باوضو نماز کسی قیمت پہ نہ چھوڑیں، باوضو رہا کریں، نماز فجر کی قضا ہو جائے، آنکھ نہ کھلے جب کھلے تھوڑی نماز پڑھو۔ مسلمان کو نماز کا نہیں کہنا چاہیے بار بار کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، کہ اللہ کا فرض حکم ہے، نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور بھی سن لیں اللہ کا فرض حکم جان بوجھ کے چھوڑنے سے آدمی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ بار بار کی نصیحت کی چیز نہیں ہے، یہ فرض حکم ہے اللہ کا۔ بچوں کو مارنے کی گنجائش نہیں ہے، بچوں کو ہاروں کا ڈانٹنا ہے، لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو لگانی چاہیے۔ بچی کو لگا سکتا ہے آدمی۔ بیوی کے بارے میں وہی بات ہے جو پہلے میں ہاں جی، ہاں جس نے مکان لکھوایا ہو اس بیچارے کے لیے تو اور ابھی سے خاصا لگا نہ بھائی ہاں مجھے دو یا اگلا سا باتر بہت جائے گا۔ ٹھیک ہے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں موت سے پہلے وہ فالج کے مریض ہوتے ہیں، اپاہج